صحیفہ انقلاب قرآن ساتھ لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ کیا لوگوں کا اور لوگوں کو پاک فرمایا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ایک انقلاب کا نام ہے۔ جو میلاد شریف ہم مناتے ہیں اب تو خیر رنگ ہی بالکل بدل دیا گیا ہے، چند لوگ مل کے بیٹھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے، واز ہوگا، چلے جائیں گے، ورنہ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ جب آپ میلاد شریف کا لفظ بیان کرتے ہیں تو ایک تاریخ پوری آپ اس کو تبدیل ہوتا ہوا بیان کرتے، یعنی میلاد سے پہلے بیٹی کو لوگ دفن کرتے تھے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، اور میلاد کے بعد کی تاریخ یہ ہے کہ اب بیٹی باقاعدہ قانوناً یعنی شرعی قانون کے تحت پوری حقدار ہے، وارث ہے اپنے باپ کی جائیداد کی۔ یہ ایک انقلاب ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام بکتے خریدے جاتے۔ حضور تشریف لائے تو نبی پاک نے فرمایا اب ان کو بھیڑ بکریاں نہیں تم سمجھو گے، بلکہ فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اور ویسے تو سارے کہہ دیتے ہیں نا تم میرا بھرا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے شرائط کے ساتھ بھائی کہا۔ یہ سیاستہ میں ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا تمہارے بھائی ہے غلام، اور اگلی شرطیں بھی لگائیں، فرمایا جس طرح کا تم نے خود کھانا ہے اس طرح کا انہیں بھی کھلانا ہے، اور جس طرح کا تم نے خود پہننا ہے اس طرح کا انہیں بھی پہنانا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام بھی نہیں بتانا۔ میرے عزیز یہ ایک انقلاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا لوگوں نے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کپڑے پہنے، ان کے غلام نے بھی پہنے ہوئے، تو پوچھنے والے کے لیے بات، اچھا بیٹا آپ صرف ویڈیو چلانے تو نہیں نہ آئے، بات پر توجہ کریں، میری بات سنیں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کدے چھڑنے بھی چاہیے دے، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ایک دوست جو موبائل لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے کو لیے اور کسی کو لائی نہیں، اور اللہ کے بندے سب کے پاس ہے، اگر سارے کھڑے ہو جائیں گے تو جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ کتنی تکلیف میں آ جائیں گے، انہیں نظر ہی نہیں آئے گا، معاملہ الجھ جائے گا۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، اس پر اتنا شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ توجہ کریں میری بات پر۔ عزیز دوست، آج جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی اور غریبوں کو حق دینے کی، ان بیچاروں کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہو نا گاڑی چلانے کے لیے، تو پھر وہ ڈرائیور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ چلانی بھی تو نے ہے، اور جب میں نے بیٹھنا تو دروازہ بھی تو نے بند کرنا ہے، اور جب میں نے اترنا ہے تو کھولنا بھی تو نے۔ اور بڑے بڑے سیانے لوگ، ان کا غلام، ان کا خادم، ان کا نوکر اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتا جس طرح کے مالک پہنتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پہنے تو اس کی تفتیش ہو جائے کہ تو ملازم ہو کے اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے۔ چونکہ اس لیے کہ ہم نے تو میلاد بیان کیا ہے اور صحابہ نے عملاً اسے اپنایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا تھا۔ بڑی انوکھی بات تھی، یہ آج بھی انوکھی ہے، یہ آج بھی انوکھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملازم اس قیمت کے کپڑے پہنے جس قیمت کے کپڑے اس کا آفیسر پہنتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ بڑی انوکھی بات تھی۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ جناب یہ کیا کمال ہوا کہ آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے ہی ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے ایک دفعہ ایک غلام کو ڈانٹ دیا تھا، محبوب نے سرزنش فرمائی تھی اور کہا تھا جس طرح کے خود پہننا اس طرح کے انہیں پہنانا۔ وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی جوڑا خریدتا ہوں میرے غلام کا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس انقلابی طبیعت کو سمجھے۔ دین کو بنا لیا گیا تبرک، برکت کے لیے گھر میں تلاوت کراؤ، برکت کے لیے دکان میں۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو دکان شروع کرنے سے پہلے بچوں سے پڑھائی کراتے ہیں، قرآن پاک پڑھواتے ہیں، کس لیے پڑھواتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن پاک نے بتایا ہے، اس لیے پڑھواتے ہیں۔ پہلے پورا قرآن ختم کراتے ہیں نا جی۔
نیت یہ ہونی چاہیے نا قرآن پڑھوا رہا ہوں اس طرح میں تجارت کروں گا جس طرح قرآن کہتا ہے. لیکن کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھاؤں برکت ہو جائے گی, اور قرآن پڑھانے کے بعد جب دکان کھولتا ہے کوئی تو جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, بتاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے, اس سے برکت ہوگی. آپ کئی قرآن ختم کرا لیں, لیکن فی نفس ہی جو حضور کے میلاد شریف کا انقلاب ہے اسے تو اپنایا ہی نہیں, وہ تو مزاج ہی نہیں بنایا. پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان تبلیغ کر رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, واعظ ہو رہے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ وہاں مغرب کے بعد آ رہے ہیں تو ہمارے پاس عصر کے بعد آ جائیں, وہاں آپ مغرب کے بعد آ رہے ہیں تو عشاء کے بعد ہمارے پاس بھی آ جائیں. بڑی اچھی بات ہے, خیر کی بات ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, صحابہ بھی تبلیغ کرتے تھے پر صرف تقریر سے نہیں, ان کی تبلیغ ان کے کردار سے ہوتی تھی. ان سے جب کوئی لین دین کرتا تھا تو سمجھ جاتا تھا یہ مسلمان ہے. ان سے جب کوئی ملتا تھا تو سمجھ جاتا تھا یہ, ہم نے تقریروں سے خالی انقلاب لانا چاہتے. ان کا کردار, وہ جہاں رکتے, جہاں بیٹھتے, جہاں بات کرتے, جہاں معاملہ کرتے, جس سے ملتے, اٹھنا بیٹھنا بات کرنا, سارا دین کی تبلیغ. ان کے طرز زندگی کے اندر ایسا انقلاب آتا. دیکھیں نا, ایک بندہ بدل جائے, ایک بندہ بدل جائے اور کسی کا بچہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اماں خود کہتی ہے پتر ہے میرا منڈا بھی اتنے لے جائے کر جتھے تو جانا ہے, تو نمازی ہو گیا ہے, تیری تو زبان سچ بولنے لگ گئی ہے, تو اخلاق والا ہو, میرا بھی لے جا. کیوں لوگ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ ادھر آئے؟ اس لیے کہ رسول پاک نے اس طرح قرآن مجید سنایا, اس طرح پڑھایا, اس طرح بتایا, باطن نکھرتے گئے, تزکیہ ہوتا گیا, اندر انقلاب آتا گیا. بہت سارے امیروں نے غریبوں جیسی زندگی گزاری ہے. غریب آدمی امیر ہو جائے گزارا ہو جاتا ہے, اور امیر اگر غریب ہو جائے. لیکن رسول پاک کی سادگی اتنی معنی خیز تھی, حضور کا سادہ کھانا کھانا اس میں اتنی کشش تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سادہ لباس پہننے میں اتنا حسن تھا کہ وہ جو قائل تھے نا مہنگے مہنگے لباس پہننے کے, انہوں نے کہا اصل خوبصورتی کی تو اب سمجھ آئی ہے. اصل آپ دیکھیں نا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ملکہ مکے کی, بڑی مالدار ہے, اور 20 کنیزائیں گھر میں کام کرتی ہیں, لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ کریم کو تو سادگی پسند ہے. پھر انہوں نے بھی سادی روٹی کھائی, سادہ لباس پہنا, پیوند والے کپڑے پہنے, اور جب باورچی خانے سے حضور کے لیے کھانا پکا کر نکلی اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا تو کریم فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبریل آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس انقلاب کی طرف آئیں. ہم نا لفظوں کے درویش ہیں, جملوں کے سادہ ہیں. باقی اللہ خیر فرمائے, جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے اس کا طرز زندگی بھی پورا بدلتا ہے, پورا. لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک بندے پاس گاڑی نہیں نہ ہوتی تب تک وہ یہ تبصرہ کرتا ہے کہ کرایہ مہنگا ہو گیا ہے, کرایہ بڑھ گیا جی, اب تو کرایہ ہی نہیں دیا جاتا. اور جب گاڑی مل جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے پیٹرول بڑا مہنگا ہے. چونکہ جب تک اس بیچارے کا معاملہ کرایہ کا ہے نا, اسے جانا ہے آنا ہے, اس وقت تک وہ اس کی بولی پیٹرول والی کب ہوتی ہے جب اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے. یہ ڈالر مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہوگا, یہ تو تگڑے بندے بات کرتے ہیں. بہت سارے غریبوں کو تو آج بھی پتہ نہیں ہوگا ڈالر کتنے کا ہے. ان کو ڈالر مہنگا ہونے سے غرض نہیں, ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بل زیادہ آ گیا ہے, وہ کیسے ادا کرنا. ہمارا لیول بدل جاتا ہے, ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں, پھر ہم اونچی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میلاد شریف اور حضور کی تشریف آوری یہ بدل جانے کا نام. طبیعتوں کی تبدیلی کا. حضرت خالد بن ولید بڑے سپہ سالار تھے,
اور اس لحاظ سے مزاج کے بڑے مضبوط آدمی تھے، یعنی وہ بندہ جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، اور بڑے وزادار، بڑا نام، بڑا دبدبا، بڑا تنتنا، بڑا وقار، بڑی شان، بڑی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ لیکن اب چونکہ تزکیہ ہو گیا ہے، اب چونکہ حضور کی بارگاہ میں ہے، اب وہ انقلاب کا شکار ہے، اب انا کوئی نہیں۔ آپ ناراض نہ ہونا، بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب، لیکن انا کے بت، رشتوں کے جھگڑے، معافی دینے کو تیار نہیں، اوئے ہوئے ہوئے، ڈھڑی طبیعت، سارا رہ گئی سخت۔ او یار تو ابھی اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہے، تیرے تو مزاج میں بڑی نرمی ہونی چاہیے، اور تیری وہ انا ہی نہیں جا رہی۔ وہ فلانے میں جناب نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے قریش کہتے تھے معاف کرنا بزدلی ہے، وہ کہتے تھے میں کیوں معاف کروں، میں کو مارا ہوں، یہ کہے گا بندہ کمزور تھا اس نے معاف کر دیا۔ ان کے نزدیک معاف کرنا بزدلی، کمزوری تھی۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، معاف کرنا تو بہادری ہے۔ معزز آدمی ہوتا ہے جو معاف کر دے، اعزاز والا ہوتا ہے۔ او خدا کے بندو، باطل کے بوجھ لیے پھرتے ہو، اپنے دل کے اندر وزن رکھے پھرتے ہو، اللہ کے بندوں کی عداوتیں پالی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہو اپنے آپ کے ساتھ۔ کتنا بڑا نام ہے حضرت خالد بن ولید کا، فرماتے ہیں میری اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر درویش آدمی، یہ اتنے بڑے سپہ سالار، فرماتے ہو گئی بات، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن پھر میں حضور کی بارگاہ کے قریب سے گزرا تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جا کے تو راضی کر کے عمار بن یاسر کو، کوئی معذرت کر کے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے بڑے خوبصورت دبے میٹھے سوڑے، یعنی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور نے بڑے میٹھے لفظوں کے ساتھ فرمایا جس نے عمار بن یاسر سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے رکھی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بس کھولنی نہیں پڑی بات وضاحت نہیں، وہ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں جہاں ادھر رہا تھا رخ میں نے واپس کیا، اور میں سیدھا حضرت عمار بن یاسر کے دروازے پر، اس لیے کہ انائیں تو ہوتی تھی جب ہوتی تھی، ان تے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی لو، پھر وہ کھیڈاں بھول دیاں سب بھول گئیاں، کجل تے پایا سی یار دے ویکھنے نوں، اے پھر وہ دی یاد چ روندیاں ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نزدیک اس دن سب سے بڑا کام یہ تھا کہ میں نے جناب عمار بن یاسر کو راضی کرنا ہے۔ میلاد تو انقلاب کا نام ہے کہ آپ کا باطن بدل جائے، آپ کے انا کے بت ٹوٹ جائیں، آپ کا مزاج بدل جائے۔ پہلے لوگ لڑتے تھے، نبی پاک نے انہیں بھائی بھائی بنایا، مکے اور مدینے والوں کو۔ یہاں آپ نعرہ لگا رہے تھے ابھی فلسطین زندہ باد کا، میں آپ سے عرض کروں آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ہم نا ایک مخصوص چکی کے گرد پھرنے والے لوگ ہیں۔ فلسطین پہ بم کوئی آج تو نہیں نا برسے، بڑی دیر سے برس رہے ہیں، پر جن دنوں بم تیز ہوتے ہیں ان دنوں ہم کو جلوس جلاس نکالتے ہیں تھوڑا بہت، اس کے بعد چھٹی۔ ان کو تو روز تکلیف دی جاتی ہے اہل فلسطین کو۔ آپ 5 فروری کو منائیے گا یوم کشمیر، تو کیا اس کے علاوہ کشمیر والے سکون میں رہتے ہیں؟ ہمارا روٹین کا کام ہے، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی ایک چیز کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے والے لوگ ہیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا، دب گیا۔ وہ جو بچے قتل ہو گئے تھے بچوں کے سامنے ماں باپ سائی وال میں، ان کو سزا مل گئی تھی مجرموں کو۔
وہ جو خاتون بیچاری موٹر وے پہ تکلیف میں آئی تھی اس کے مجرم پہنچ گئے، لیکن قوم بھول گئی، چھٹی ختم، کوئی نیا موضوع دیکھیں گے۔ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو تدبر سے فیصلے نہیں کرتی، جن کا مزاج ہوتا ہے کہ چلو جو خبر آج کل ہے، جن لوگوں نے سیلاب آیا تھا ان سب کے مکان بن گئے، بستیاں آباد ہو گئی، کاروبار چل گئے، خبریں ختم ہو گئی، ہم کسی اور کام لگ گئے، مزاج بن گیا ہمارا۔ جو نئی خبر آئے گی تو دیکھی جائے گی، موبائل تو چلانا ہے نا، کوئی نہ کوئی پوسٹ تو لگانی ہے نا، آج کل جو چلے گی وہ لگا دیں گے۔ وائرل چیزوں کے ویسے ہی قائل ہیں ہم، اور ہمارے بچوں کو مشہور ہونا، کچھ بھی کر کے ہونا پڑے، وہ سمجھتے نہیں یہ میری تہذیب کے خلاف ہے، میری وفاداری کے خلاف ہے جو میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیز، میں تو 100 سالہ تاریخ میں نے پڑھی ہے، فلسطینی اور اسرائیلیوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ کوئی آج سے تکلیف دے رہے ہیں؟ کون ان کو سپورٹ کرتا ہے سارے زمانے کو پتا ہے، کون ان کی پشت پناہی کرتا ہے؟ مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو بکھرا ہوا ہے، تو ٹوٹا ہوا ہے، تو گلی محلے سے لے کر عالمی سطح تک کسی کا ذہن کسی سے نہیں ملتا۔ ہمارے مزاج ہی نہیں ہے، ہم ذاتی مفادات سوچنے والے لوگ بن گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ نظریاتی زندگی، وہ قومی سوچیں۔ مجھے بتاؤ، بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، آپ کو ان کے نام آتے؟ جو 70 لوگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے نام آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ انہوں نے نام بنایا نہیں، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے دین کو خون دیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہمارے نام پہ روڈ کا نام رکھنا، تختیاں لگانا، فلاں، وہ تو جان دے گئے۔ جو 72 کربلا میں شہید ہوئے، آپ کو سب کے نام آتے؟ لیکن ہم میں سے تو ہر بندے کو نام چاہیے، پہلے تختی لگاؤ، پہلے فوٹو کھینچو، پہلے اس کا نام لکھو مسجد کی ٹائل پہ، پہلے اسے لیڈر مانو، اس کے بعد چلو۔ لیکن ان لوگوں نے کام کیا ہے، نام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہے، تیرا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، لیکن تم مٹ تو صحیح اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز، یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کیا، انقلاب۔ حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں مومن بھائی بھائی ہیں، کون سا کام ہے بھائیوں والا؟ کسی کی دکان کے سامنے ایک مسلمان کی دکان پڑتی ہے تو اسے چاہیے نا اس کو سپورٹ کرے، اسے طریقہ بتائے مارکیٹ میں، وہ تو سازش کرتا ہے اس کے خلاف، وہ تو تیزی دکھاتا ہے، مومن کی شان ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے ہاں چلتے ہیں نا یہ بابا جی، یہ جو دس دن کسی نے کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اللہ دی مات ماری ہے، وہ آپ کسی نے کچھ کیتا ہے، دماغ خراب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کیسی کہانی ہے یہ؟ بابا جی وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے بابے اور آنکھیں تیری کسی نے نا بندش کی تھی تا نہیں کم چلتا۔ میں کہ ان بابے دی مات دے تو مجھے نہیں پتا دے تیری میں ان کی آنکھاں، او خدا دے بندے آئے، ہو سکتا ہے رزق اللہ نے تیرے وال کلیا ہوئے تھے کوئی کسی بندش کرتی ہے؟ کیا مذاق کرتے ہو مسلمان ہو کے اپنے ساتھ؟ اللہ نے رزق بھیجا ہے اور بندے نے بند کر دیا ہے، مومن کی شان ہے۔ کیا بات کرتے ہو آپ؟ چلے نظر لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو اتنا غلو کرنا، اس میں شدت اختیار کرنا، خدا کا خوف کرے۔ تو جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ نے غور کرنی ہے۔ مومن تیرے سامنے دکان پڑ گئی ہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہ تیرا رزق اس کی طرف چلا جائے گا، جو تیرے نصیب کا ہے وہ تیرے گھر آئے گا، اسے کوئی لے جا سکتا نہیں۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں اتھے جانا ہے، اتھے دکان نہیں، اتھے مارکیٹ ہے پوری، وہاں زیادہ دکانیں ہیں، وہاں جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں تو توجہ زیادہ ہوتی ہے لوگوں، لیکن ہم تو چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں، اور کس طرح کے بھائی ہیں؟ مثال دی، فرمایا جس طرح ایک انسان کا جسم ہے اس طرح میری امت ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا درد محسوس کرتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان بخاری مسلم میں موجود۔ مجھے بتائیے، مومن ایک جان کی طرح ہے، اس انگلی کو تکلیف ہو، اس انگلی کو، تو اس ہاتھ نے کبھی کہا منو کی لگے؟
ऐती उस उंगली का मसला मेरा तो नहीं ना। देव ने कभी कहा है मेरा क्या लेना देना इस बात से, ये तो उंगली का मसला है, मैं तो सोऊं आराम से। ऐसा होता है? पेट ने और जुबान ने कहा रोटी खा चुप करके, उंगली आप ही ठीक हो जाएगी। कहा है कभी? ये सरकार ने फरमाया है कि मोमिन एक जिस्म की तरह होते हैं। उंगली को तकलीफ हो तो ज़हन मनसूबाबंदी करता है कि मैंने इसे ठीक कहां से कराना है। दिल चल के जाता है, दिल प्लानिंग करते हैं कि वहां पहुंचे, पैर चल के जाते, हाथ दवाई थामते, दांत उसे चबाते हैं, नेता उसे ग़िज़ा बना के खून की नालियों के अंदर भेजता है, वो शिफा बनती है। और दर्द उंगली में थी और डॉक्टर ने मना कर दिया फलानी फलानी चीज ना खाना, सारा जिस्म रोक गया खाने से, उस एक उंगली की खातिर। हुजूर ने तो फरमाया था तुम एक जान हो। तो फलस्तीन वाले हमारी जान नहीं, बर्मा वाले हमारी जान नहीं। सच बताओ कोई बंदा ऐसा हो जो कहता हो मैं रात सोया नहीं, मैंने आज रोटी नहीं खाई दर्द से। हम तो अपनी अपनी मौज में, ठीक है कोई जुलूस जलास निकलेगा, किसी में नारे शारे लगा के घर आ जाएंगे, कोई मजम्मती बयान दे देंगे, लेकिन वो दर्द, खास दर्द मैं कैसे आपसे अर्ज करूं कि हम तबसरों वाली कौम है, बैठेंगे कहीं तबसरे। तो फिर उन्होंने भाई बन के दिखाया था। चलते कारोबारों में अपने मुहाजिर भाई को कहा आज से आधा तेरा आधा मेरा। अपनी जायदादें रस्सियां रख के बांट के आधी भाई को दी। फरमाया ये तेरी है ये मेरी है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक ने भाई बनाया है। वो भाई बने थे तो फिर उन्होंने भाई बनकर दिखाया था और दुनिया हैरान हो गई कि इस तरह भी यार होता है। नबी पाक के गुलामों ने वो इनकलाब बर्पा करके दिखाया, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे, उनकी मोहब्बतें उनकी तकलीफें साझी रही, उन्होंने करके दिखाया वो सारा कुछ। और फिर जहां जहां जो शख्स मौजूद था वो दीन का नुमाइंदा था, अपने अमल के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने फहम के साथ। उसके पास माल था तो माल के साथ, तलवार चला सकता था तो तलवार के साथ, कलम चला सकता था तो कलम के साथ वो दीन की तबलीग करते रहे, वो जद्दोजहद करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और हमारा अजान हो रही, अजान सुने। जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि
حضور کے میلاد شریف کا معنی یہ ہے کہ جو قباحتیں، جو خرابیاں میلاد سے پہلے ہوتی تھیں ان کو بدل دیا میلاد پاک نے. ایک ایسی تبدیلی کہ دنیا پورا اپنی زندگی میں زبردست انقلاب برپا ہوا. ہم اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارا کردار بہرحال نکھر جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. روزمرہ کے مشاہدے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بندہ کس مزاج، کس طبیعت، کس ذوق کا ہے. جب تک اپنے مزاج میں مثبت تبدیلی، اور یہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کی تعریف کر دیں آپ کے منہ پہ، یہ کوئی بعید نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ویسے بھی طبیعت ہوتی ہے منہ پر تعریف ہی کرتے، یہ اس طرح ہی ہوتا ہے دنیا میں. لیکن آپ کیا ہے یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہاں رواج ہے نا روز سٹیٹس لگانے کا، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھو نا رب رسول کی بارگاہ میں سٹیٹس کیا ہے، دین میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے. یہ سٹیٹس لگانے، آنے جانے، اچھی باتیں کرنا، یہ تو بڑا آسان. اپنے مزاج میں ایک زبردست تبدیلی لائیں، اور یہ محنت آپ کو خود کرنی ہے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب مجھے بتائیں میں کس راہ چلوں، تو میں کہا کرتا ہوں بتانے کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں سب کو جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اخلاق ہے کہ بد اخلاقی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد جماعت بھی ہوگی. تو عمل کرنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے انبیاء بھیجے، شعور دیا انہوں نے آ کے، لیکن انسان سے کہا عمل تم نے خود کرنا. حالانکہ دستے قدرت میں اللہ کے دل ہے نا سب کے، رب چاہے تو بغیر کسی پیغمبر کے آنے کے بھی دل پھیر دے. لیکن اس نے یہی قانون قدرت بنایا کہ انبیاء کو بھیجا اور ان کے وسیلے سے ہدایت ملی لوگوں کو، اور کہا کہ تم نے تبدیلی جو تمہارے اندر آئی ہے اس پر عمل تم نے کرنا ہے. اپنی زندگی میں تبدیلی نہ، ہمارے رویے نہیں بدل رہے، ہمارا مزاج نہیں بدل رہا، ہماری لڑائیاں کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہیں. ہمارے روزمرہ کی انانیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے مسلمان حکمران اور دنیا کے لوگ یہ بولتے کیوں نہیں؟ جب زندگی سے پیار ہو جائے نا، دولت سے عشق ہو جائے، کرسیوں سے بندے کو پورا عشق ہو جائے، تو پھر وہ کبھی زبانیں نہیں کھولا کرتا. جب پورا دل جم جائے نا، وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، تو یہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے. یہ حضور کی امت ہے، رب اسے لاوارث نہیں چھوڑے گا. اس کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کو کامیابی دے گا. لیکن جنہوں نے بزدلیاں دکھائی ہیں نا، بولے نہیں، وہ بھی یاد رہیں گے. انہوں نے کرسیاں بچائی ہیں نا، وہ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، کرم ہو جائے گا. لیکن جو چپ رہے نا، چپ، اب تو ہمارے حکمران بیان بھی نہیں دیتے. وہ بیان بھی دفتر خارجہ کا ترجمان دیتا ہے، وہ نہیں دیتے. وہ عقیدہ نہیں غلطی اسی پر میں تو نہیں نہ کی تھی، وہ اب بیان بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں وہ ترجمان دے گا. تسی ناراض نہ ہو، میں نے پتہ ہے الیکشن آن دی دے رہے تساں اللہ ماشاءاللہ ٹیر سارے دوستا دفتر کھول لے، جلیبیاں بھی نکل گئی نے، بوے لڑائیاں بھی کرنیاں نے. تساں پھر تو میرے آ کے یہ کرنا ہے، کیونکہ ہم شغل میلے کے مزاج رکھتے ہیں. ہمیں تو بھول جاتا ہے کہ معاملہ کیا تھا. خدا کے بندو، مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا. کچھ تو اس بات کا خیال کرو کہ ایسے لوگ جو بالکل دین کے معاملے میں گم ہو جاتے، لفظ تک ادا نہیں کرتے. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم بیان دے دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، لیکن مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہوتا، ضرورت ہی نہیں کرتا. غیر کہہ دیتے ہو چلو کچھ دیر جنگ بندی کرو، خوراک تو پہنچنے دو، لیکن اپنے اتنی بات کرنے کو بھی تیار ہے. خدا کا خوف کرے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے کردار میں تبدیلی لائیں. دین کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جن کا کردار چمکے، جن کی طبیعت. میں تھا نہیں پاکستان میں،
ایک دفعہ تو ایک دوست مجھے وہاں مل گئے تو مجھے کہنے لگے میں نے پاکستان آ جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں عجیب معاملہ ہے، کبھی کوئی پاکستانی کہہ کے ہم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی کوئی مصری کہہ کے ہم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ کے. تو میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگے ہمارا کردار، ہمارا انداز، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ. لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ تو ہم خود بھی کہتے پاکستانیوں کو سارا لاج ہے، یہ بھی کر لیں گے وہ بھی. تو جب قوم کی پستی کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ اپنی ظلم کو اپنی خوبی بیان کرنے لگے، وہ کہ دیکھا نا میرا کمال، میں نے کیسے دھوکہ دیا ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ آپ اس جرم کو اعزاز سمجھ رہے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے بڑے درد سے، اب تو ہم تاریخ کے اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ شاید ہمیں تاریخ معاف ہی نہ کرے. اپنے اندر تبدیلی لائیں، کردار و عمل میں تبدیلی لائیں، حسن لائیں، خوبصورتی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. ایک بات بڑی میری گزارش سن لیں، سنیں جی آپ ایک منٹ جی. میں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھ اس کرسی پہ جاتا ہوں لیکن میں باوضو ہوں. ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، پھر پڑھنی اللہ کی توفیق سے. میں کسی ایک بندے کو بھی اس محفل میں بیٹھے ایسا نہیں سمجھتا کہ میں اس بندے سے افضل ہوں. آپ سارے ہم سب ایک لوگ ہیں. یہ میرے پیچھے بھاگنا یا ہاتھ چومنا یا دوڑنا، اور پھر آج کل کیمرے فٹ ہوتے ہیں. اب میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور ابھی مجھے ایک اور جگہ جانا ہے. تو جب جانا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے محفل ختم ہوئی ہے کہ نہیں، وہ پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو. تو اب جب جانا ہو تو کھڑے ہو کے ملنا ممکن نہیں ہوتا. تو اب آپ لوگ دوڑیں گے، پیچھے بھاگیں، اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دھکے لگتے ہیں، تو یہ کام ٹھیک نہیں. آپ سے بات ہو گئی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اطمینان سے آپ بھی جائیں، کوئی زیادہ دور بھی نہیں رہتا. ملنا ہو تو بسم اللہ ہو، توفیق کے مطابق چائے بھی پیش کریں گے. لیکن یہاں دوڑ دھوپ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اطمینان سے. اور پھر میں نے کہا مجھ سے مل کے میرا چن کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. میری کوئی بات محل لگے تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے. میرا بھی اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ معاف کرے گا، تیرے کہنے وہ بندہ ٹھیک ہوا. تو اس لیے جو اصل کام ہے اس پر توجہ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما. قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے لوگ آئے ہیں سب کو بہترین صلہ عطا فرما. امت کی خیر فرما، فلسطین پر فضل فرما، ان کے حق میں کرم والے فیصلے فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما. میرے مالک صوفی صاحب مرحوم کی بخشش فرما، ان کے بچوں پر فضل فرما، ان کی نشانیوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، ہماری مشکلات کو آسان فرما. اللہ قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.